الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، مگر اس سے پہلے احباب اعتکاف کی نیت فرما لیں۔ نویت سنت الاعتکاف، یا اپنی مادری زبان میں کہہ لیں کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی یا معتکف ہو گئے۔ درود پاک پڑھنے کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور اتنی ہی رحمتیں اس پہ نازل کی جاتی ہیں۔ اصول برکت کے لیے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ انشاءاللہ بس تھوڑے ہی وقت کے بعد ہم خصوصی بیانات کی طرف چلتے ہیں۔ مختصر سا پیغام ہے، چند منٹ توجہ دیجیے گا، امید ہے توجہ فرمائیں گے تو کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع مل جائے گا۔ بس ذوق کے لیے 2 اشعار ذرا مل کے پڑھتے ہیں۔ اصحاب نبی سب حق کے ولی، اصحاب نبی سب حق کے ولی، ابو بکر عمر عثمان و علی، ابو بکر عمر عثمان و علی، وہ شمع حرم کے پروانے، وہ شمع حرم کے پروانے، وہ ختم الرسل کے دیوانے، یاران نبی میں سب سے جلی، ابو بکر عمر عثمان و علی، ابو بکر عمر عثمان و علی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہمیں طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں، جو درد مجھ سے پہلے قاسم بھائی بھی بیان کر رہے تھے۔ طرح طرح کے تانے، شرارتی لوگ، فرقہ باز لوگ، فتنہ باز لوگ، طرح طرح کے تانوں سے نوازا جاتا ہے، طرح طرح کی دھمکیوں سے نوازا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، بات ہماری ذات کی ہوتی ہم برداشت کر جاتے، گالی مجھے پڑتی میں برداشت کر جاتا، یہاں تک کہ گالی میرے باپ کو پڑتی میں پھر بھی برداشت کر جاتا، گالی میری ماں کو پڑتی میں پھر بھی برداشت کر جاتا۔ جب کیفیت یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے علاقے کے کسی فرد کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، وہ لوگ جو امن کی رٹ لگاتے ہیں اور فتنہ باز کے تانے دیتے ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں تیری ماں کو گالی دوں، تیرا رد عمل کیا ہوگا؟ میں تو پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ میری ماں کو بھی کوئی گالی دیتا میں برداشت کر جاتا، لیکن میں اس بندے سے پوچھتا ہوں جو ہمیں فتنہ باز کہتا ہے، تیری ماں کو کوئی گالی دے تیرا رد عمل کیا ہوگا؟ تیری بہن کو کوئی گالی دے تیرا رد عمل کیا ہوگا؟ جب تجھے اپنی ماں کی عزت کا اتنا لحاظ ہے، تجھے اپنی بہن کی عزت کا اتنا لحاظ ہے، تو پھر وہ خاتون کے جس کے تقدس کے اندر رب کے قرآن میں 17 یا 18 آیتوں کا نزول ہوا ہے، اس مقدس خاتون پہ کوئی کمینہ بھونک جائے، پھر اس پہ کمپرومائز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہم اپنی توہین تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن امہات المومنین کی توہین برداشت نہیں ہو سکتی۔ بھئی یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور شاید وہ عبارتیں آپ کی نظر سے نہیں گزری ورنہ آپ یہ تانا ہمیں نہ دیتے۔
شاید وہ الفاظ آپ کے کانوں تک نہیں پہنچے، شاید ان غلیظ لوگوں کے کفریات آپ لوگوں تک نہیں پہنچے۔ اگر یہ ان کے غلیظ عقائدات، ان کی غلیظ عبارات آپ تک پہنچی ہوتی تو شاید ہم سے بڑھ کر آپ کے جذبات ہوتے۔ جب معاملہ عقیدے کا آ جائے صرف ایک ہی بات سامنے آتی ہے، اگر بروز قیامت آج ٹھیک ہے ہم اپنی جان عزیز کر لیتے ہیں، اپنی عزت عزیز کر لیتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے رسم و رواج کو عزیز کر لیتے ہیں، جب ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ بروز قیامت اگر حسنین کے نانے نے پوچھ لیا کہ جب میرے اصحاب کو گالی دی جا رہی تھی تو تمہارے جذبات کدھر تھے، تمہاری زبانیں کدھر تھی؟ اور یہ تو فرما دیا گیا تھا کہ ایک وہ دور آئے گا لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے، تو اس وقت عالم پر لازم ہے کہ وہ اپنا علم ظاہر کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس پر اللہ کی اور تمام ملائکہ کی لعنت ہوگی، نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی نفل قبول ہوگا۔ تو بھائی یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور فتنہ باز ہم لوگ نہیں۔ صراط مستقیم کی دعوت دینا اور کلمہ حق بلند کرنا یہ فتنہ بازی نہیں، یہ تو حسین کا مشن ہے۔ اور وقت کے یزید کے سامنے ڈٹ جانا اور کلمہ حق بلند کر دینا اور اس سے ٹکرا جانا یہ تو سنت حسینی ہے۔ ہر بات پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، ہاں کچھ باتیں ہیں جن پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن پہ سمجھوتا کیا جائے تو بندے کے اپنا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے پاس صرف 7 سے 8 منٹ رہ گئے ہیں، میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ میرا عنوان یہ تھا کہ آل و اصحاب کے درمیان تعلقات کیسے تھے۔ تو یاد رکھیے یہ صحابہ یا آل مصطفیٰ اہل بیت یہ کوئی تاریخی شخصیات تو ہے نہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے تذکرے رب کے قرآن کے اندر ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو رب کا قرآن مؤمنون حقا کہتا ہے، یہ وہ شخصیات ہیں جنہیں رب کا قرآن اولئک هم المفلحون کہتا ہے، یہ وہ شخصیات ہیں جنہیں رب کا قرآن اولئک هم المتقون کہتا ہے، یہ وہ مقدس شخصیات ہیں۔ اور پھر ان کے درمیان اختلافات ہو کیسے سکتے ہیں جب رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں نرم دل ہیں۔ اب جن کو رب کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپس میں نرم دل ہیں، پھر ان کے درمیان اختلافات کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے اختلاف رائے یہ تو چلتا آ رہا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ اختلاف رائے اور چیز ہے، اختلاف ذات اور چیز ہے۔ جناب اصحاب مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے درمیان محبت کا انداز کیسا تھا، محبت کا عالم کیسا تھا، اس کی مثال اس سے لے لیجئے۔ سب سے بڑا جو ایک احترام کا رشتہ ہوتا ہے وہ وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کی رشتہ داری ہوتی ہے، اور صحابہ اور اہل بیت کے درمیان رشتہ داری جو تھی، مجھ سے پہلے بھائی قاسم بیان کر رہے تھے، جناب صدیق اکبر جو امام صحابہ ہیں ان کی رشتہ داری کو دیکھ لیجئے۔ جب ہم صدیق اکبر کی اصل کی جانب دیکھتے ہیں تو چند واسطوں کے بعد جا کر صدیق اکبر کا جو سلسلہ نسب ہے یہ امام الانبیاء کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، اور خود صدیق اکبر کی لخت جگر یہ امام الانبیاء کے رشتہ ازدواج کے اندر ہے۔ اور پھر اگر ان کی فرح کو دیکھیے، جیسا میرا بھائی قاسم کہہ رہا تھا کہ صدیق اکبر کے بیٹے محمد، محمد کے بیٹے قاسم، قاسم کی بیٹی ام فروا، اور ادھر جناب علی، جناب علی کے بیٹے امام حسین، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، اور زین العابدین کے بیٹے محمد باقر، محمد باقر کا نکاح صدیق اکبر کے بیٹے کی پوتی ام فروا سے ہوتا ہے۔ پھر ان کے بیٹے جعفر صادق، پھر ان کے بیٹے موسیٰ کاظم، پھر ان کے بیٹے علی رضا، گویا کہ جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں ان سب کے نانا جان بھی صدیق اکبر ہیں۔ اور ایک اور مثال جو بھائی قاسم نے دی کہ علی المرتضیٰ کے بھائی جعفر بن ابی طالب یہ جب شہید ہوتے ہیں تو ان کی جو بیوہ تھی اسمہ بنت امیس، ان کا نکاح صدیق اکبر سے ہوتا ہے، اور پھر جب صدیق اکبر کا انتقال ہوتا ہے تو اس اسمہ بنت امیس سے نکاح علی المرتضیٰ کرتے ہیں، اور صرف ان سے نکاح ہی نہیں کرتے بلکہ ان کے بیٹے کو بھی اپنی زیر کفالت لیتے ہیں، اور پھر وقت آنے پہ ان کو مصر کا گورنر بنا دیتے ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ
आले मुस्तफ़ा और असहाबे मुस्तफ़ा के दरमियान मोहब्बत का आलम क्या था। अरे इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए, जनाब सदीक़ अकबर फरमाते हैं, उस जात की कसम कि जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, मुझे अपनी कराबत वालों से उसने सलूक करने से ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह के कराबतदारों से उसने सलूक करना पसंद है। जो ये कहें कि हमें अपनों से ज्यादा मुस्तफ़ा के जो करीबी हैं उनसे सलूक करना ये ज्यादा पसंद है, फिर उनके दरमियान बुग़्ज़ कैसे हो सकता है, फिर उनके दरमियान कीना कैसे हो सकता है। नहीं, ये तो आपस में राम दिल थे, इनके दरमियान तो मोहब्बत ही मोहब्बतें थी। और इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि एक दफा सैयदना सदीक़ अकबर मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं, सामने नजर इमाम हसन पे पड़ती है, तो जनाब सदीक़ अकबर अली के बेटे को अपने कंधों पे उठाते हैं और फिर ये कहते हैं, सदीक़ अकबर के जो लबे नाजुक थे वो जुम्बिश पाते हैं, अल्फाज कुछ यूं तरतीब पाते हैं कि हसन तो अपने बापे अली से ज्यादा रसूलुल्लाह से। जो इस तरह एक दूसरे की तारीफें करने वाले हूं, उनके दरमियान बुग़्ज़ और कीना और हसद कैसे हो सकता है। इनके दरमियान मोहब्बतों का आलम क्या था। इसकी मिसाल इससे ले लीजिए कि एक दफा हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि जनाब अली मुर्तज़ा और जनाब सदीक़ अकबर दोनों सरकार के दरे दौलत की तरफ जा रहे थे। जब सरकार का दरे दौलत करीब आता है, अब दोनों एक दूसरे को इज्जत देते हुए कहते हैं, हजूर आप आगे बढ़िए। दूसरा कहते हैं, हजूर आप आगे बढ़िए। दोनों एक दूसरे को इज्जत दे रहे हैं, हजूर आप आगे बढ़िए, हजूर आप आगे बढ़िए। फिर आखिर मौला अली ये कहते हैं, उस जात की कसम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं उस शख्स से तकद्दुम नहीं कर सकता जिसके बारे में मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि मेरे बाद अबू बकर से अफजल ऐसा कोई शख्स नहीं कि जिस पे सूरज तुलू गरूब हो। अब यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि इनके दरमियान मोहब्बतों का आलम क्या था, इनके दरमियान मवद्दों का आलम क्या था। मैं आखिर में बस यही कहना चाहूंगा, जनाब सिद्दीक की शान अगर पूछनी हो तो किसी बंगी से ना पूछ, किसी चरसी से ना पूछ। जनाब सिद्दीक की शान पूछनी हो तो मौला अली से पूछ। कुरान की यह आयत वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ वसद्दक़ बिही, इसकी तफसीर में मौला अली बयान करते हैं, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह है और सद्दक़ बिही से मुराद जनाब सिद्दीक अकबर है। और जिनको सिद्दीक कहने वाले खुद बाबुल इल्म हो, जिनको अशजाउन नास कहने वाले खुद बाबुल इल्म हो, उनकी फिर अज़मत का क्या आलम होगा। यहां से अंदाजा लगाइए कि इनके दरमियान किस कदर मोहब्बत और मुरव्वत का रिश्ता था। जनाबे अली मुर्तज़ा से पूछा गया कि इस उम्मत में सबसे अफजल कौन है, तो मौला अली ये कहते हैं कि अबू बकर। और एक और रिवायत में है, जनाबे अली सदीक़ अकबर से कहते हैं, ऐ अबू बकर, हम तुम्हारी फजीलत को बखूबी जानते हैं। अरे जो खुद बाबुल इल्म हो, जो खुद असदुल्लाह हो, जो खुद करार हो, जो खुद हैदर हो, वो जिसकी अजमतें बयान करे उसकी अजमत का क्या आलम होगा। आखिरी जुमला, उस सदीक की अजमत का आलम क्या होगा कि जिनको अपना मुक्तदा मौला अली ने माना, जिनको अपना पेशवा मौला अली ने माना, जिनको अपना रहनुमा मौला अली ने माना, अरे जिनके मुक्तदी जंगती जवानों के सरदार हसन हुसैन और मौला अली हो, उस इमाम की अजमत का क्या आलम होगा। तो इनके दरमियान कोई बुग़्ज़, कीना और हसद अना नहीं थी। जिनको रब का कुरान कह रहे कि ये आपस में रहम दिल थे, उनके दरमियान भला इख्तलाफात ज़ाती किस तरह हो सकते हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो हमें आल और असहाब दोनों की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी।